دوپہر کے قریباً 12 بج رہے تھے جب حوالدار لہراسب خان نے کیپٹن جاوید کو اشارے سے اپنے نزدیک آنے کے لیے کہا، کیونکہ اس نے اپنی پوسٹ کی سمت آنے والے راستے پر کچھ مشتبہ نقل و حرکت محسوس کی تھی۔ اس وقت وہ آنکھوں سے دوربین لگائے ڈیوٹی دے رہا تھا، سر ادھر اس طرف۔ اس نے کیپٹن جاوید کے نزدیک آنے پر اسے ہاتھ کی انگلی سے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ سورج کی گلیشیئر پر پڑنے والی چکا چوند روشنی کے عقب میں کیپٹن جاوید کو جنگی ترتیب سے آگے بڑھتے ہوئے کچھ سفید پوش دکھائی دیے۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بھارتی فوجی ہیں جنہوں نے جدید جنگی سرمائی وردیاں پہن رکھی ہیں، کیونکہ ان پر فضائی حملہ ممکن نہیں رہا تھا اور دشمن نے سمجھ لیا تھا کہ پاکستانیوں نے ایسی پوزیشن لے رکھی ہے جہاں سے وہ ہیلی کاپٹر کا مؤثر فائر ان پر نہیں گرا سکتے تھے، اس لیے ان پر زمینی حملے کا پروگرام بنایا گیا تھا۔ کیپٹن جاوید کو اگلے ہی لمحے دشمن کی ساری حکمت عملی کا ادراک ہو گیا تھا۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ بہت جلد ان پر توپ خانے کا فائر گرایا جائے گا، جس کے بعد ہی دشمن ان پر حملہ آور ہوگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے زخمی اور بیمار جوانوں میں موجود تھا۔ اس نے جوانوں کے درمیان سامان تقسیم کر کے انہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا اور 3 مختلف سمتوں میں اس طرح برفیلی چوٹیوں کی آڑ میں چھپا دیا کہ دشمن کی گولہ باری سے وہ کافی حد تک محفوظ ہو گئے۔ تینوں شدید زخمیوں اور بیمار جوانوں کو اس نے الگ الگ رکھا تھا تاکہ ان کے ساتھی ان کا خیال رکھ سکیں۔ دشمن حملے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، شاید وہ پہلے ہم پر توپ خانے کا فائر گرائے گا، اور اس یقین کے بعد کہ مزاحمت باقی نہیں رہی، یا پھر یہ سمجھ کر کہ اب وہ آسانی سے ہم پر قابو پا سکتا ہے، ہم پر حملہ آور ہوگا۔ ساتھیوں، آزمائش کی گھڑی آ گئی ہے۔ ہمیں آج کی آزمائش کے لیے ہی پاکستان آرمی نے تیار کیا تھا۔ آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم جیتے جی ناقابل تسخیر ہیں۔ انتہائی نامساعد حالات کے باوجود ہمارا عزم ہی فاتح ہوگا۔ اپنے آپ کو اپنے اسلحہ سمیت برفیلی چٹانوں میں چھپا لو اور اپنے سر ٹانگوں میں دے کر دشمن کی گولہ باری کا سامنا کرو، اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنا سارا گولہ بارود پھونک کر مطمئن نہ ہو جائیں۔ اللہ کی مدد پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ جلد یا بعدیر ہمارے لیے کمک پہنچ جائے گی۔ میرے شیرو، تم ثابت کرنا کہ تم پاک آرمی کے کمانڈوز ہو۔ پوزیشن لے لو۔ اللہ اکبر۔ موسمی شرائط کا شکار لیکن کسی بھی جارحیت کے سامنے صد سکندری بن جانے والے کمانڈوز نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اپنی ساری توانائیاں مجتمع کر کے اپنی اپنی پوزیشن پر چلے گئے۔ کیپٹن جاوید خود دوربین سنبھال کر دشمن پر نظریں جما کر بیٹھ گیا۔ نائک رحمان نے وائرلیس آن کر رکھا تھا اور کیپٹن جاوید نے بیس کیمپ کو اپنی خدشات اور دشمنوں کے عزائم سے آگاہ کر دیا تھا۔ بیس کیمپ میں اطلاع پہنچتے ہی بے چینی پھیل گئی تھی۔ بریگیڈیئر صاحب بڑی بے قراری سے اس چھوٹے سے چھپر نما کمرے میں چکر کاٹ رہے تھے جہاں انہوں نے عارضی ہیڈ کوارٹر قائم کیا تھا۔ انہوں نے لائٹ انفینٹری کے جوانوں کو، جنہیں کیپٹن جاوید کے تعاقب میں روانہ کیا گیا تھا، فوراً پوسٹ رابطہ قائم کرنے اور جلد از جلد وہاں تک پہنچنے کا حکم دیا تھا، اور خود مسلسل کیپٹن جاوید سے رابطے میں تھے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔